سوچیں آپ نے ایک مقدمہ جیتنے کے لیے سالوں عدالت کے چکر لگائے، لیکن آخر میں صرف اس لیے کیس ختم ہو جائے کیونکہ پلینٹ صحیح سے نہیں لکھی گئی تھی یا کیونکہ کیس وقت گزرنے کے بہت بعد فائل کیا گیا تھا، تو کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ دیا جس نے پورے سول جوڈیشل سسٹم کے لیے نئی ڈائریکشن سیٹ کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ صرف ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ کا نہیں بلکہ ہر وکیل، ہر لاء اسٹوڈنٹ، ہر سول جج اور ہر لیٹیگنٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ اب یہ کیس تھا کس بارے میں؟ یہ ڈسپیوٹ ایک زمین کے متعلق تھا۔ سب سے پہلے 2005 میں رسپونڈنٹ نے کورٹ میں سوٹ فائل کیا اور کہا کہ 1989 کی میوٹیشن غلط ہے اور 1991 کی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ بھی غلط ہے۔ تو دوسری طرف پٹیشنر نے کہا کہ ہمارے پاس 1978 کی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ موجود ہے، میوٹیشن بھی قانونی ہے، ہم بونافائڈ پرچیزرز بھی ہیں اور ہمارے پاس پوزیشن بھی موجود ہے۔ اب دونوں سائڈز کو سننے کے بعد ٹرائل کورٹ نے سوٹ ڈسمس کر دیا، کیونکہ ایک تو سوٹ لمیٹیشن سے باہر تھا، مطلب اٹ واز اے ٹائم بارڈ سوٹ، دوسرا سوٹ میرٹس پر بھی ویک تھا، لہٰذا یہ سوٹ ہی ڈسمس کر دیا گیا۔ اور پھر ایپیلیٹ کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ لیکن پھر ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے دونوں لوور کورٹس کے فیصلے سیٹ اسائڈ کر دیے، ایویڈنس کو دوبارہ دیکھا اور پلینٹفس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن اس سب کے بعد پھر ریویو پٹیشن فائل کی گئی۔ ریویو پٹیشن میں پٹیشنرز کے وکیل نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ رکھا کہ سوٹ لمیٹیشن سے بارڈ تھا، بیکاز ان اکارڈنس ود سیکشن 3 آف دا لمیٹیشن ایکٹ 1908 اگر سوٹ مقررہ وقت کے بعد فائل ہو تو کورٹ اسے لازماً ڈسمس کرے گی۔ دوسرا، ڈاکیومنٹس رجسٹرڈ تھے جو کہ پبلک نوٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹیشنرز نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنی لمٹس کراس کی ہیں، مطلب اپنی ریویژنل جیورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے، جبکہ ہائی کورٹ دوبارہ ایویڈنس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی لوور کورٹس کی کنکرنٹ فائنڈنگز تبدیل کر سکتی تھی، لہٰذا یہاں سیریس مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے، اس لیے ریویو بنتا ہے۔ اب رسپونڈنٹس نے ریویو پٹیشن میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ریویو جیورسڈکشن لمیٹڈ ہوتی ہے اور پٹیشنرز پورا کیس دوبارہ آرگیو کر رہے ہیں، اس لیے ہائی کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ دیا تھا۔ ان تمام آرگیومنٹس کے بعد سپریم کورٹ نے کچھ اہم لیگل پوائنٹس ڈسکس کیے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے لمیٹیشن کے حوالے سے کہا کہ لمیٹیشن لاء ایک وقت مقرر کرتا ہے کہ کیس کتنے عرصے میں فائل کرنا ضروری ہے، اور اگر مقرر وقت گزر جائے تو کورٹ کیس ڈسمس کر سکتی ہے۔ اور یہ بات سیکشن 3 کلیئرلی ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر کوئی سوٹ مقررہ لمیٹیشن پیریڈ کے بعد فائل ہو تو کورٹ اسے ڈسمس کرے گی، چاہے اپوزٹ پارٹی اس پہ آبجیکشن کرے یا نہیں۔ کورٹ نے یہاں یہ بھی آبزرو کیا کہ اس کیس کے حوالے سے ٹرانزیکشنز 1978، 1989 اور 1991 میں کی گئی تھیں، لیکن سوٹ 2005 میں فائل کیا گیا، یعنی ڈیکیڈز کے بعد چیلنج کیا گیا۔ تو کورٹ نے کہا کہ اتنے سالوں کی لمبی خاموشی کے بعد چیلنج کرنا قابل قبول نہیں۔ اب کورٹ نے یہاں 2 کیسز کا حوالہ بھی دیا۔ سب سے پہلے محمد مسکین کیس، جس میں 53 سال بعد میوٹیشن چیلنج کی گئی، تو کورٹ نے اسے ٹائم بار ڈکلیئر کر کے ڈسمس کر دیا۔ دوسری طرف محمد حسین کیس، جس میں 47 سال ڈیلے ہوا، لہٰذا اسے بھی ڈسمس کر دیا گیا۔ خیر، سپریم کورٹ نے اسی طرح لمیٹیشن لاء کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا کہ لاء ہیلپس دا ویجیلنٹ اینڈ ناٹ دا انڈولنٹ۔ سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن کے دوسرے پوائنٹ میں کہا کہ اگر میوٹیشن بہت پرانی ہو اور ان پر لوگوں کے حقوق بن چکے ہوں تو انہیں آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پوائنٹ تھا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی ڈاکیومنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو تو قانون یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو اس ڈاکیومنٹ کا نوٹس ہے، یعنی بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ چوتھی آبزرویشن میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ریویژنل جیورسڈکشن یعنی سیکشن 115 آف CPC ہائی کورٹ کو لمیٹڈ ریویژنل پاورز دیتا ہے، یعنی ہائی کورٹ صرف تب انٹرفیئر کر سکتی ہے جب سیریس الیگیلٹی ہو، مس ریڈنگ ہو، نان ریڈنگ ہو یا پھر جیورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہو۔ لیکن اس کیس میں ہائی کورٹ نے ایویڈنس دوبارہ ایگزامن کی، دوبارہ اپینین دیا اور لوور کورٹس کی فائنڈنگز تبدیل کر دی۔ یہ قانون کے مطابق درست نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 188 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ریویو کر سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر کوئی واضح غلطی ہو گئی ہو یا پھر کوئی اہم قانونی بات اگنور ہو گئی ہو۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ پچھلی ججمنٹ میں لمیٹیشن اگنور ہوئی، ریویژنل جیورسڈکشن کی لمٹ بھی اگنور ہوئی اور رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس کا ایفیکٹ بھی نظر انداز ہوا، اور یہ ایک ایرر اپیرنٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فائنل ڈیسیجن میں ریویو الو کر دی
اپنا پریویس ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دیا اور ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا اور پھر ٹرائل کورٹ اور ایپیلنٹ کورٹ کے فیصلے بحال کر دیے۔ اب آتا ہے ججمنٹ کا سب سے اہم حصہ اور وہ ہے پلیڈنگز کے متعلق سپریم کورٹ کی تاریخی گائیڈ لائنز۔ کورٹ نے کہا کہ پاکستان میں پلینٹس پراپرلی ڈرافٹ نہیں ہوتی، پریئر کلاز بھی مسنگ ہوتی ہے، کبھی کبھار جوریسڈکشن بھی نہیں لکھی ہوتی، کاز آف ایکشن بھی واضح نہیں ہوتا اور الٹیمیٹلی ویریفیکیشن ہی نہیں ہوتی، اور اکثر پلیڈنگز پٹیشنر رائٹرز تیار کرتے ہیں جو کہ بالکل ہی ان ریڈیبل ہوتی ہے الیجیبل ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنی گائیڈ لائن میں کچھ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز کو بھی ڈیفائن کیا۔ سب سے پہلے کورٹ نے پلیڈنگز کو ڈیفائن کیا۔ کورٹ نے کہا پلیڈنگز وہ ڈاکیومنٹس ہیں جن میں پارٹیز اپنے ڈیفینسز یا کلیم کرتی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ پلیڈنگز پوری کیس کی کنٹروورسیز کو ڈیفائن کرتی ہیں، پھر ایشوز فریم ہوتے ہیں، ایویڈنس بھی ان کے مطابق آتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس کی بیس پر ہی پارٹی اپنی پلیڈنگ سے باہر نہیں جا سکتی، اور اسی کی بیس پر پارٹی بعد میں پلیڈنگ سے باہر نہیں جا سکتی۔ پلیڈنگز کے بعد کورٹ نے مٹیریل فیکٹس کو بھی ڈیفائن کیا کہ یہ وہ بنیادی اور ضروری فیکٹس ہیں جن کے بغیر کیس مکمل نہیں ہوتا۔ کورٹ نے کہا کہ اگر ایک بھی مٹیریل فیکٹ مسنگ ہو تو کیس فیل ہو سکتا ہے۔ دین کمز ویریفیکیشن۔ In accordance with Order 6 Rule 15 of CPC کے مطابق ویریفیکیشن کا مطلب ہے کہ پارٹی کنفرم کرے کہ کون سی بات پرسنل نالج پر ہے، یعنی خود سے اسے معلوم ہے، اور کون سی انفارمیشن بیسڈ ہے۔ اس کے بعد کورٹ نے جورسڈکشن کی 3 اقسام بتائیں۔ سب سے پہلے ٹیریٹوریل جورسڈکشن، یعنی کیس کہاں فائل ہوگا۔ دوسرا پیکیونری جورسڈکشن، یعنی کتنی مالیت تک کورٹ کیس سن سکتی ہے، اور تیسرا سبجیکٹ میٹر، یعنی کورٹ کس قسم کے کیسز سن سکتی ہے۔ اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ سوٹ کی صحیح ویلیویشن بھی ضروری ہے، اگر ویلیویشن غلط ہو تو پورا کیس جورسڈکشنل ایشو کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کورٹ نے گائیڈ لائنز دی کہ ریلیف کلاز بے حد ضروری ہے۔ کورٹ نے کہا کہ پراپر پریئر کلاز لازمی ہے، اور کورٹ کبھی بھی پلیڈنگ سے باہر جا کر ریلیف نہیں دے سکتی۔ ریٹن سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کورٹ نے کہا کہ ڈیفینڈنٹ ہر ایلیگیشن کو کلیئرلی ڈینائی کرے، ویج ڈینائل نہیں چلے گی کیونکہ وہ فیکٹ ایڈمیٹڈ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر پٹیشن رائٹرز کے حوالے سے کورٹ نے کہا کہ یہ کانسیپٹ پرانا ہے، ان کا کام صرف ڈاکیومنٹس لکھنا تھا، لیگل ایڈوائس دینا نہیں۔ اور پھر کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے لیے بھی چیک لسٹ دی کہ وہ پراپرلی چیک کریں کہ مختلف فیکٹرز کو، جیسے پلینٹ مکمل ہے یا نہیں، جورسڈکشن موجود ہے یا نہیں، کورٹ فی صحیح ہے یا نہیں، ویریفیکیشن موجود ہے یا نہیں، اور پھر الٹیمیٹلی پراپر ریلیف کلاز لکھی گئی ہے یا نہیں۔ کورٹ نے بار کاؤنسلز کو کہا کہ وہ ماڈل پلینٹس بنائیں تاکہ ڈرافٹنگ ٹیمپلیٹس تیار کی جا سکیں اور پلیڈنگز بہتر ہو۔ کورٹ نے لاء کالجز کے لیے بھی ڈائریکشنز دیں کہ لاء اسٹوڈنٹس کو ڈرافٹنگ، پلیڈنگز اور سول پروسیجر صحیح سے سکھایا جائے۔ آخر میں یہ فیصلہ صرف ایک پراپرٹی کیس کا فیصلہ نہیں بلکہ پورے سول جسٹس سسٹم کے لیے ایک مکمل گائیڈ لائن ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ لمیٹیشن اہم ہے، پلیڈنگز صرف فارمیلٹیز نہیں، اس کے علاوہ ہائی کورٹ کی پاورز لمیٹڈ ہیں، اور انصاف صرف سچ پر نہیں بلکہ پراپر پروسیجر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر پلیڈنگز مضبوط ہوں گی تو ہی جسٹس سسٹم بھی مضبوط ہوگا۔